ایک عورت کا ایسا اندھا قتل جس میں پولیس نے قاتل کو تلاش کرنے کے لیے مساجد میں اعلانات کرائے اور لاش کے جوتے، کڑے، کپڑے اور گھر کی چابیوں کے پمفلٹ چھپا کر علاقے میں تقسیم کیے۔ کیسے پولیس اس جرم کے پیچھے چھپے اصل قاتلوں تک پہنچی، اس جرم کی داستان سن کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ 14 فروری 2025 لاہور کے علاقے میلارام کے قریب واقع ایک پرانے کنویں سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ دوپہر کے وقت ایک راہگیر اس بدبو سے پریشان ہو کر کنویں کے قریب پہنچا اور پھر اس نے جو دیکھا اس نے پورے علاقے کے لوگوں کو کئی دن تک پریشان کیے رکھا۔ کنویں میں ایک گلی سڑی لاش پڑی تھی جو ایک پرانی سی چادر میں باندھی گئی تھی۔ جسم مکمل طور پر سڑ چکا تھا، چہرہ ناقابل شناخت ہو چکا تھا اور چہرے پر کچرا اور گندگی جمی ہوئی تھی۔ فوراً پولیس کو کال کی گئی اور کچھ ہی دیر میں پولیس کے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ اس کے بعد کنویں سے لاش کو نکالا گیا مگر لاش کی بہت بری حالت ہو رہی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ نہ چہرہ پہچانا جا سکتا تھا، نہ انگلیوں کے نشانات لیے جا سکتے تھے۔ لاش کم از کم 15 دن پرانی تھی مگر کچھ چیزیں ایسی تھی جو قاتل بھول گئے تھے۔ لاش کے ساتھ کسی تالے کی ایک چابی موجود تھی، ایک جوڑی جوتے اور ہاتھوں میں 2 کڑے موجود تھے۔ جب چادر کو کھول کر دیکھا گیا تو قتل ہونے والی عورت کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سر اور چہرے سے خون رس رہا تھا اور جسم پورا کالا پڑ چکا تھا۔ پولیس نے فوراً اس واقعے کی تفتیش شروع کر دی۔ انہوں نے مقتولہ کے جوتے، کڑے، کپڑے اور گھر کی چابی کے پمفلٹ تیار کیے اور انہیں 1500 سے 2000 کی تعداد میں چھاپ کر لاہور کے مختلف علاقوں، قصبوں اور دیہات میں تقسیم کیے۔ ساتھ ہی پولیس کی ٹیمیں مختلف مساجد میں اعلان کراتی رہیں تاکہ عوام سے بھی مدد حاصل کی جا سکے۔ پولیس کے اس اقدام کے کچھ دن بعد پولیس کو ایک اطلاع ملتی ہے کہ ایک گھر میں ایک خاتون لاپتہ ہے۔ پولیس نے اس گھر کو زیر نگرانی رکھا اور اس گھر میں جا کے دیکھا تو اس پہ ایک تالا لگا ہوا تھا۔ جب اس تالے کو لاش سے ملی چابی سے کھولا گیا تو وہ تالا فوراً کھل گیا اور جب ایک ہمسائی عورت سے پوچھ تاچھ کی گئی تو اس نے بتایا کہ یہ عورت میری دوست تھی اور یہ جوتے ہم دونوں نے خود ایک دکان سے لیے تھے اور یہ کڑے بھی اسی عورت کے ہیں۔ اس کے بعد شک کی بنیاد پہ اس عورت کے رشتہ داروں سے تفتیش شروع کر دی گئی اور پھر مقتولہ کے 2 رشتہ دار جو آپس میں بھائی تھے، آصف اور شہزاد، وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ پولیس نے دن رات کی محنت سے ان دونوں کو عید کی رات گرفتار کر لیا۔ جب ملزمان سے تفتیش کی گئی تو انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا کہ انہوں نے ہی اپنی پھپھو 30 سالہ سریا کو قتل کیا تھا۔ سریا کی شادی 2016 میں ہوئی تھی اور اس نے اپنا مذہب تبدیل کر کے سونیا نام اختیار کیا تھا۔ کچھ سالوں بعد وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کر اپنے رشتہ داروں کے محلے میں ایک کرائے کا گھر لے کر رہنے لگی تھی۔ سریا کے والد کی طرف سے 10 مرلہ زمین کا ایک حصہ تھا جو سب بہن بھائیوں میں تقسیم ہونا تھا مگر سریا ابھی زندہ تھی جبکہ اس کے باقی بہن بھائی وفات پا چکے تھے۔ آصف اور شہزاد جو اس کے سگے بھتیجے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ پوری 10 مرلہ زمین ان کی ہو جائے، تو پھر انہوں نے ایک پلان بنایا کہ اگر وہ لوگ پھپھو کو جان سے مار دیں تو وہ زمین قانونی طور پر ان کی ہو جائے گی۔ اسی لیے ان دونوں نے مل کر اپنی سگی پھپھو کو قتل کرنے کی بے رحمانہ سازش رچی۔ آصف اور شہزاد نے بتایا کہ ایک رات کو چپکے سے وہ دونوں سریا کے گھر کے اندر داخل ہو گئے جہاں سریا ایک چارپائی پہ سو رہی تھی اور پھر انہوں نے سوتی ہوئی سریا کے سر میں گولی مار دی جو اتنی طاقتور تھی کہ وہ اس کے سر سے آر پار ہو کر گزر گئی۔ سریا عموماً گھر میں ہی رہتی تھی اور وقتاً فوقتاً کسی فیکٹری یا گھر میں کام کرتی تھی تاکہ وہ ان پیسوں سے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر سکے۔ قتل کے بعد دونوں بھائیوں نے جلدی میں لاش کو ایک چادر میں لپیٹ کر جوتے، کڑے اور چابیاں اس کے ساتھ باندھی ہوئی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد بھی انہوں نے پوری کوشش کی کہ سریا کی شناخت کسی صورت نہ ہو سکے۔ ملزمان نے بتایا کہ انہوں نے سریا کو قتل کیا اور اس کی لاش کو ایک رکشے پر لاد کر دور ایک کنویں میں لے جا کر پھینک دیا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ جانور لاش کو کھا جائیں گے اور اس کا کبھی بھی کسی کو کوئی ثبوت نہیں ملے گا، مگر آخر کار وہ لوگ اپنی ہی جلد بازی میں کی گئی غلطی سے چھوڑے گئے کڑے، جوتے اور چابیوں کی وجہ سے پکڑے گئے۔ اس کے بعد وہ لوگ پولیس کو اپنے گھر لے گئے جہاں انہوں نے وہ پستول چھپا رکھی تھی جس سے ان دونوں نے سریا کا قتل کیا تھا، اور اس کنویں پر بھی لے گئے جہاں پر انہوں نے لاش کو ڈسپوز کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس رکشے پر اس لاش کو اٹھا کر لے گئے تھے وہ بھی انہوں نے برآمد کرایا۔ اور اب ان دونوں بھائیوں پر عدالت میں آرٹیکل 302 کے تحت ٹرائل جاری ہے۔
कातिल चाहे जितना ही चालाक और शातिर क्यों ना हो, वो अपने जुर्म का कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ ही जाता है, जिसकी मदद से कानून के हाथ कातिल के गिरबान तक एक ना एक दिन पहुंच ही जाते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं किसी और भूले हुए केस की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।